بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو غزوہ فتح مکہ کا بقیہ حصہ اس کا احوال بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ کعبہ کی تحطیر اور اس میں نماز۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا۔ پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا اور جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں 1 ستون اور دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر و توحید کے کلمات کہے، آج تم پر کوئی سرنوشت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ قریش مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے، امور جاہلیت کو ساکت کیا اور اس کی نبوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا حال ہے؟ کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی سرنوشت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لا کر مسجد حرام میں بیٹھے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ بیعت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی۔ اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی اور کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی۔ اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھیں۔ وہ نقاب لگا کر اور بھیس بدل کر آئیں۔ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا۔ جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمہ والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے۔ عورتوں سے مصافحہ کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت ہوتی تھی۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا، اہل ہجرت کا اجر لے گئے۔ فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو۔ مجرمین کے خون رائگاں قرار دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائگاں قرار دیے اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے۔ اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور وہ مارے گئے، اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہ ہیں: ابن قتل، مقیس بن سبابہ، حارث بن نفیل اور ابن حنطل کی ایک لونڈی، اور کہا جاتا ہے کہ حارث بن طلحہ الخزاعی اور ام سعد کو بھی مارا گیا، جبکہ ام سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابن حنطل کی لونڈی رہی ہوں۔ لہٰذا کل 5 یا 6 افراد ہوئے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو پہلے بھاگ یا چھپ گئے، پھر ان کے لیے امان حاصل کی گئی اور وہ آ کر مسلمان ہو گئے، تو یہ تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود اور ابن حنطل کی ایک دوسری لونڈی
کل 4 افراد، اور کہا جاتا ہے کہ کعب بن زہیر اور وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی، کل 7 افراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے، حالانکہ ان کے خون رائے گا قرار نہ دیے گئے تھے۔ ان میں یہ نام آتے ہیں: صفوان بن امیہ، زہیر بن ابی امیہ اور سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ سب مسلمان ہو گئے، وللہ الحمد۔ فتح کی نماز: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ ام ہانی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے پناہ دی۔ کعبے کی چھت پر اذان بلالی: نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعبے کی چھت پر اذان دی۔ یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام: جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی، مکے کو آثار جہالیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے، اور آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ عزا، سوا اور منات کا خاتمہ: 25 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو عزا اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لیے نقلہ روانہ کیا۔ حضرت خالد نے جا کر اسے ڈھایا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا۔ حضرت عمرو نے اسے جا کر ڈھایا اور اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا اور یہ کلب خزا، غسان اور اوس خزرج کا بت تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا۔ بنو جسیمہ کے پاس حضرت خالد کی روانگی: پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا: سبعنا سبعنا، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل اور قید کر لیا اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر 2 بار کہا: اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دے کر بھیجا اور انہوں نے ان مقتولین کی دیت دی اور ان کا جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ دیا۔ کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا۔ اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ سخت کلامی اور بدگمانی ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا: خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम